بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا، ان میں سے سب سے بڑا امتیاز اور کمال عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ یہ عبدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی، صرافگندگی، عاجزی، لاچاری، محتاجی، مسکینی، جتنی باتیں کہہ سکتے ہیں سب کا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ اور اختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری و گدائی، اس سب کا مجموعہ جو ہے اس کا نام مقام عبدیت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہے۔ بلا شبہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں، اور اسی لیے افضل المخلوقات اور اشرف کائنات ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً گھوڑا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی سواری اور تیز رفتاری، اس کو بڑھیا اور گھٹیا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جائے گا کہ جو گھوڑا سواری کے لیے اچھا ہو، جو تیز رفتاری میں سب سے آگے جائے تو یہ بڑھیا ہے، اور جو اس میں کمزوری دکھائے وہ گھٹیا ہے۔ اسی طرح گائے بھینس، جو اس کا مقصد ہے دودھ کا حاصل ہونا، اس کی قدر و منزلت اور قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی ہی کے حساب سے لگائی جاتی ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اسی لیے سب سے افضل اور اشرف انسان وہی ہوگا جو اس مقصد میں سب سے اکمل اور فائق ہوگا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمال عبدیت میں سب سے فائق ہیں، اس لیے آپ افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین خصائل اور کمالات اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص اور خاص انعامات کا جو ذکر کرتے ہیں، وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ کو عبد ہی کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ معراج کا سفر دیکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سفر معراج کی آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اور سب سے بڑی نعمت جو قرآن کی اللہ نے عظیم الشان دی ہے، اس میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت علی وہ ذات جس نے یہ فرقان اتارے اپنے بندے پر۔ اور سورہ کاف کے شروع میں کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام ہیں اور وصف خاص میں سب پر فائق ہیں۔ تو چونکہ دعا عبدیت کا جوہر ہے، خاص مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بشرط حقیقی دعا ہو، بندے کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روحانی دولتوں میں سے جو عظیم خزانے ملے، ان میں سے سب سے بیش بہا قیمت اور خزانہ دعا کا ہے، جو مختلف اوقات پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادۃ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، رواہ ترمذی و کما قال۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور اس کے بعد آپ نے سند کے طور پر یہ ایک آیت مبارکہ تلاوت کی کہ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا کرو اور مجھ سے مانگو، استجیب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جہنم داخرین، ان ذلیل خواروں کے جہنم میں انہوں نے جانا ہے۔
تو حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہوا کہ دعا عین عبادت ہے۔ غالباً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنت اور کوششیں کرتے ہیں، اس طرح کی کوشش ایک دعا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور فرمایا دعا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز جوہر ہے۔ عبادت کی حقیقت ہے کہ اللہ کے حضور میں خضوع ہو، خشوع ہو، تذلل ہو، محتاجی ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، سبحان اللہ، فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آ گیا، فتحت له ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب یہ بات ہے دعاؤں میں کہ بندہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے، اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ عافیت کا مطلب سمجھیے تمام دنیاوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی آفات و بلیات سے سلامتی اور تحفظ ہو۔ جو شخص اللہ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر زندہ اور سلامت انسان نہیں رہ سکتا، کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے ان یسأل الدعافیہ کہ اللہ عافیت والا معاملہ فرما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی سوال کرے، بار بار کرے تو سوال سننے والا ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اللہ سے سوال نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان یسأل وافضل العبادت انتظار الفرج، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی دعا کرو کہ وہ تمہیں فضل و کرم عطا کرے، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ اس میں عاجزانہ اور سائلانہ طور پر اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں ابدیت کی حقیقت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سے ہر آن ہر گھڑی لمحہ بلمحہ دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔